أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں سننا دین کے کاموں کے لیے ہوتا ہے. ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے، اور دین کی باتیں دین کے کاموں کے کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں. یہ بات سن کے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر دھندے کی باتیں اس دھندے کو اپنانے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی دین کی باتیں کہ دین کی باتیں دین کے کاموں کو اپنانے کے لیے ہوتی ہے. یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے اور یہی سننا صحیح ہے. ہاں، کون سا سننا صحیح ہے؟ تو ہماری رہبری فرمائی گئی ہے کہ کون سا سننا صحیح ہے، کیونکہ پہلا عمل سننا ہے. تو سننے کے بارے میں رہبری دی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ بشارت دیجیے میرے بندوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کا معاملہ ہے کہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ وہ دھمکا بھی سکتے ہیں. وہ دھمکا بھی سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ میں نے کتنوں کی کمر توڑی ہے. اللہ کہتے ہیں کتنی قومیں ہیں کہ میں نے ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. یہ بھی ہے، لیکن ہم کو کہا وبشر عباد کہ بندوں کو بشارت دو. یہ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول. پہلی بات کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے. ایک تو عادت کے مطابق بات سنیں، آواز آ رہی ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اسے لوگوں کی عادت ہے. یہ کانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ سنتے رہیں گے، باقی میری توجہ کہیں اور ہے. یہ ویسا نہیں. یستمعون القول، ارادے کے ساتھ بات سن رہے ہیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کی بات سنو گے، کسی وکیل کی سنو گے، تو ادھر ادھر کون دیکھے گا؟ وہ ادھر دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ سمجھے کہ میرے لیے ہو رہی ہے، میری رہبری اس میں ہے. اسی کو مستمع کہتے ہیں عربی میں. عربی میں مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے کے ساتھ سنے. اس لیے کہا کہ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ ٹیپ کرتے ہیں. جیسے آج کل ہے کہ سن کے اس کو شائع کر دو. یہ ہو گیا. یہ سن کے اسے یار مارو فلانا سب آئے، بات ہوئی پہنچ گئی دنیا میں. جو طلب کرے اس کو بھی طلب کرے، سب کے پاس پہنچ جاتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں سن کر کے؟ فیتبعون احسنہ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمل کرنے کی کون سی شکل اچھی سے اچھی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. عمل کرنے کی بہت سی شکلیں ہوتی ہے، دکھاوے کی بھی ہوتی ہے، سر سے اترنے کی بھی ہوتی ہے، فکر درد کی بھی ہوتی ہے بہت سی چیزیں. ہاں، تو یہ سن کر کون سی کیفیت ان کے اندر ہوتی ہے کہ فیتبعون احسنہ، کہ بات سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آتا ہے تو عمل کی اچھی سے اچھی شکل پیش کرتے ہیں. یہ سننے کے بارے میں رہبری ہوئی کہ فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو کہ جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب ذمہ داری آئی عمل کی تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل بنائی. جیسے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی چیزوں کو اچھی سے اچھی شکل میں بناتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، ان کا مزاج ہے. کپڑے بنائیں گے تو اچھے سے اچھے بنائیں گے، مکان بنائیں گے تو ٹوٹے پھوٹے بنائیں گے. اور دین کے بارے میں کیا ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں؟ دعا کرو ایسا کرو. تو کسی کا ٹوٹا پھوٹا کرنے کا؟ جی ہاں، اللہ کرے اتباع احسن کرو.
یعنی اپنے عمل کی شکل کو اچھی سے اچھی بناؤ. یہ مطلب ہے اتباع حسن کا. بات بھی سنتے ہیں ارادے کے ساتھ، اور جب عمل کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہاں. میرا بچہ ہے رائے سے 6 سال سے غائب ہے. ان کی بازیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اور میں اسی مقصد کے لیے ہوں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ عمل کو اللہ دیکھنے والے. یہ کہا عمل کو کون دیکھے گا؟ کہ عمل کو اللہ دیکھیں گے. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے نبی لوگوں سے کہو کہ عمل کرو، اللہ عمل دیکھیں گے. تو عمل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ کہ عمل کو دیکھنے والے دراصل تو اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے یہ رہبری ہوئی کہ وہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں بنائیں. یہ دعوت دی ہے کہ سنیں بھی ارادے سے، اور جب عمل کا نمبر آوے تو عمل کی اچھی شکل پیش کریں. کہ عمل کی اچھی شکل میں کیا ہوتا ہے، کون سے عمل کی شکل اچھی ہوتی ہے؟ تو عمل کی اچھی شکل میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے یقین کے ساتھ عمل کرے. ایمان اور عمل یہ دو ہیں. ایمان یعنی یقین، کہ عمل کرے یقین کے ساتھ. یقین کس چیز کا؟ ایک تو اس حکم کے حق ہونے کا، جس حکم پر عمل ہو رہا ہے اس کے حق ہونے کا یقین کرے کہ یہ حکم میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ حکم حق ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقائد کی دعوت لے کر، صحیح اعمال کی دعوت لے کر بھیجا ہے، تاکہ امت کے عقائد صحیح ہو جائیں، امت کے اعمال صحیح ہو جائیں. ہاں، اس لیے یہ چیز حق ہے کہ اس کے یقین کے ساتھ سنیں کہ یہ بات حق ہے. اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو وہ باطل ہے. تو حق ہونے کے یقین کے ساتھ ہاں سنیں، اور سن کر کے کیا کرے کہ جب عمل کا نمبر آوے تو اپنے عمل کو اللہ کے سامنے اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے. اچھی شکل کون سی ہوگی؟ عمل کی. کہ اچھی شکل وہ ہوگی عمل کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابقت رکھتے ہو. آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے جو بھی چیز مطابقت رکھے گی وہ اچھی سے اچھی کہی جائے گی. جو اس کے خلاف ہوگی وہ اچھی نہیں کہی جائے گی. تو ہم کو اتباع احسن کا حکم ہے کہ اپنے عمل کی شکل کو اچھی سے اچھی بناؤ. ہاں، عمل کے لیے. دوسرا کہ شکل کو بھی اچھی بنانی ہے. یہ تو اس کا اوپر کا حلیہ ہوا ہے. اندر کا حلیہ کیا ہے؟ عمل کی شکل اچھی بننے کے لیے، کہ عمل کی اچھی شکل بننے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک کہ وہ اس عمل کی پابندی ہو. عمل اچھا ہوتا ہے اس کی پابندی کی وجہ سے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں. کہ اپنے عملوں میں استقامت پیدا کرو. یہ نہیں کہ کوئی دن کیا کوئی دن نہیں کیا، آج کیا کل چھوٹ گیا، ایسا نہیں. بلکہ جس طرح تعمیر ہوتی ہے اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ. ہاں، کہاں تک؟ جہاں تک مطلوب ہے وہاں تک. عمل کو اچھا بنانے میں اس کی شکل اچھی بنائی جائے گی. اس کی شکل اچھی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر، اس کے اندر استقامت پیدا کرے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. ہاں، چاہے وہ عمل مستحب ہو تو بھی، اور فرض ہو تب تو پابندی کرنی پڑے گی کیونکہ فرض ہے. فرض ہو تو بھی، مستحب ہو تو بھی. ہاں، کہ اپنے عمل پر اپنے آپ کو پابند کرے تاکہ اس عمل کے اندر خوبی آوے. حضرت علی فرماتے تھے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ پڑھنے کی تعلیم دی. مشہور چیز ہے، سب جانتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ وہ
تسبیح فاطمہ کبھی چھوٹی نہیں. تو کسی نے کہا فلاں میدان میں تھے آپ، جنگ میں تھے، بہت مصروف تھے، رات دن جلغار. اس میں کیا کیا تھا کہ اس میں بھی یہ تسبیح پڑھی تھی. یہ کہا کہ یہ تسبیح اس جلغار میں بھی پڑھی تھی. اس لیے میرے دوستوں، عمل کی خوبی کا ایک حصہ استقامت ہے. کیا ہے؟ کہ جو عمل شروع کیا اس کے پابند بنو. تو اس میں خوبی آئے گی، ورنہ وہ ناقص ہے. آج کیا ہے کل نہیں کیا ہے. تو جیسے مکان کی چنائی ہوئی، کچھ چنائی کی پھر چھوڑ دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ چنائی کی پھر چھوڑ دی، تو یہ مکان میں کب رہے گا یہ؟ اور یہ چنائی کب پوری ہوگی؟ ہاں ہے نہیں بات کہ ایسا نہیں ہے. بلکہ عمل کی خوبی کی ایک بات یہ ہے کہ جب اس کو شروع کیا کہ آخر تک لے جاؤ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کا امر اور حکم مانتے مانتے مر جاؤ. اس میں کوئی وقفہ نہیں، بلکہ مانتے چلے گئے یہاں تک کہ موت آ گئی. یہ تقاضا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دین پر چلنے کے لیے یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اپنے پروردگار کی بات مانتے چلے گئے. اور یہی اچھی بات ہے. حدیث کی دعاؤں میں دعائیں آتی ہیں، ان دعاؤں میں وہ دعائیں بھی ہے، وہ دعوت بھی ہے. ہاں، اس لیے ان دعاؤں کو غور سے پڑھنا بھی چاہیے، غور سے اور سمجھنا بھی چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. آپ اپنی دعوت میں نبی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آپ داعی ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بندوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی. کیونکہ دعوت دینے والے کو ہر وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر حالات آتے ہیں، دعوت کے تقاضے پورے کرنے میں، دعوت کی ذمہ داری پوری کرنے میں اس پر حالات آتے ہیں. اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں. تو وہ اپنے حالات میں ہر وقت مدد کا محتاج ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ اپنی دعاؤں میں بھی نبی، اپنی دعوت میں بھی نبی. کہ دعوت دیتے دیتے کیا حال آیا کہ اس حال کی دعا اللہ سے مانگو. اس حال کی دعا اللہ سے مانگو. کام مت چھوڑو. ہاں، ذمہ داری اپنے اوپر رکھو. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے اور اپنے مدد کے وعدے دیے ہیں. وہ وعدے غیب میں ہے. مدد کے وعدے ہیں اور مدد غیب میں ہے، پہلے سے ظاہر نہیں ہوتی. جی ہاں، بلکہ مدد کو اللہ غیب میں رکھتے ہیں اور ذمہ داریوں کو سامنے ڈالتے ہیں. کہ یہ ذمہ داری پوری کرو، اس کے پیچھے یہ مدد ہے. ہاں، تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد حق ہے، وہ ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ کی مدد ہوگی، وہ حق ہے، لیکن اس مدد کو اللہ غیب میں رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. کہ مدد دکھا کر نہیں کام کرانا ہے، بلکہ ذمہ داری ڈال کر کے، وعدہ بتا کر کے کام کرانا ہے. مدد نہیں دکھاتے. فرماتے تھے کہ مدد تو عین وقت پر آتی ہے. مدد عین وقت پر آتی ہے. کیا مدد کی ضرورت ہوئی ہے کہ وہ عین وقت پر مدد آتی، اللہ اس کو غیب میں رکھتے. اس لیے ہر کوئی اللہ کا کام کرے اور اللہ سے امیدوار رہے. کیا کرے؟ ابشروا واملوا، حدیثوں میں ہے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ کے وعدے سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. اللہ سے
اللہ سے امیدوار رہو. ہاں اللہ تعالیٰ حالات کو کھول دیں گے. جی ہاں، جس طرح رات کو چھوٹی بنائی، دن کو بڑا بنایا، دن کو چھوٹا بنایا، رات کو لمبا بنایا، ایسا نہیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں رات دن کو. ایسے ہی انسانوں پر حالات اللہ کھول بھی دیتے ہیں، بند بھی کرتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں، بند بھی دیتے ہیں. حالات کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے. حالات قائم نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں. انسانی زندگی میں سے بچپنا نہیں رہا، جوانی آئی، جوانی نہیں رہا، بڑھاپا آیا، بڑھاپا نہیں رہا، موت آئی. تو حالات باقی نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں. جی ہاں، اس لیے ہمارا کام حالات پر نہیں ہے دین کا کام، بلکہ دین کے کام میں حکموں کو دیکھا جائے گا. اور حالات اگر اچھے ہیں تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے، اور حالات ناگوار ہیں تو صبر کے ساتھ کریں گے. یہ طریقہ ہے کہ حالات بھی اللہ نے اچھے بنا دیے اور حکم بھی دیا. بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ داری بھی آئی اور حالات بھی اس وقت اچھے تھے، تو اچھے حالات میں بھی کام کرو. کس کے ساتھ؟ کہ شکر کے ساتھ، اور زیادہ کرو. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ زیادہ کرتے ہیں. زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جیسے حدیثوں میں کہ اللہ نے ہمارے حالات اچھے کر دیے، کیا بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے تو اب میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں حالات کی ہم کو رہبری دیتے ہیں کہ حالات میں کیسے چلو گے. کہ اگر حالات ناگوار ہیں تو صبر و ثبات کے ساتھ چلو. کس کے ساتھ؟ کہ صبر و ثبات کے ساتھ. یہ سنت ہے حضرات انبیاء کی کہ حالات ناگوار ہیں کہ ہاں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، وہ ناگوار مکارہ کہتے ہیں اس کو، ناگواریاں. کہ جنت کے راستے میں ناگواریاں ہوتی ہیں. حدیثوں میں کہ جو راستہ اللہ نے جنت کا بنایا ہے اس کے راستے میں ناگواریاں ہوتی ہیں جو نفس پر بھاری پڑتی ہے، ماحول کے خلاف ہوتی ہے. ہاں کہ یہ حق ہونے کی ایک علامت ہے کہ حق کے راستے میں ہمیشہ ناگواریاں ہوتی ہے. ہاں، اور باطل کے راستے میں ہمیشہ خواہشات ہوتی ہے. تو باطل کو خواہشات کے راستے سے اللہ چلاتے ہیں اور حق کو اللہ ناگواریوں کے راستے سے چلاتے ہیں. اس لیے وعدے کیے گئے ہیں کہ ان ناگواریوں کو معمولی مت سمجھو، بلکہ ان ناگواریوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں جس کو تم کو خبر نہیں ہے. ہاں، اور بڑے بڑے انعامات ہیں جو بعد میں کھلیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا کام کیا جائے. ایک حکم کو دیکھا جائے گا، ایک اللہ کے وعدے کو دیکھا جائے گا. اللہ کے وعدے کو اس لیے دیکھا جائے گا کہ آدمی کا نفس کمزور ہے. جب اس کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر کچھ جان آتی ہے، ورنہ میں وہ مایوس ہو جاتا ہے. بہت جلدی مایوسی آتی ہے کہ اس میں کیا لینا ہے، یوں کہ اس میں کیا لینا ہے، یوں کر کے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وہ وعدے حق ہیں، مگر اس کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. وعدوں کو غیب میں رکھا اور غیب پر یقین کرنے کا حکم دیا. ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے مگر اس کو دکھایا نہیں ہے، بلکہ اس کو غیب میں کر دیا ہے، پردے میں کر دیا ہے، اور کہا کہ تم اس پر یقین کرو اور یقین کر کے اب ذمہ داری پوری کرو. جب وقت آ جائے گا تو وہ چیز اللہ نے غیب میں رکھی تھی اس کو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے، وعدے کا ظہور ہو جائے گا. جی ہاں، تو اللہ نے اپنے وعدوں کو غیب میں رکھا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے اور ذمہ داریوں کو سامنے رکھا ہے. یہ طریقہ ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو. دعوت اور تبلیغ اور دین کا ہر کام یہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اور اس کے نتیجے کو اللہ بعد میں ظاہر کرنے والے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ ہو، ہاں کہ وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہاں، اور اس کے پیچھے جو وعدے ہیں اس کو غیب میں رکھا ہے. اس لیے غیب پر یقین کر کے موجودہ امر کو پورا کیا جائے گا. موجودہ امر کو پورا کیا جائے گا. کس پر؟ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے.
یہی طریقہ ہے نبیوں کا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر موجودہ ذمہ داری کو پوری کرو. وعدہ غیب میں ہے، ذمہ داری سامنے ہے. وعدہ غیب میں ہے اور ذمہ داری ابھی سامنے ہے. تو ذمہ داریوں کو سامنے کر دیتے ہیں، وعدے کو غیب میں رکھتے ہیں. کہ جب وہ ذمہ داری کی مقدار پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ وعدہ ظہور پر آتا، وہ وعدہ ظاہر ہوتا ہے. ہاں، صحابہ کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ چیز تھی جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے پہلے وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدے کا ظہور ہوا. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایک ذمہ داری پوری کی ہے کہ دوسری آئے گی، ایک ذمہ داری پوری کی ہے دوسری آئے گی. جو اپنی زندگی عمل پر ڈالے گا اس کے سامنے ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، اور دوسرے عمل کے بعد پھر تیسرا عمل، تسلسل کے ساتھ. جی ہاں، تسلسل کے ساتھ اعمال آتے رہتے ہیں اور یہ عمل پورا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی مقدار پوری ہو جاتی ہے. جب اس کی مقدار پوری ہو جاتی ہے تو وہ وعدے جو غیب میں تھے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ ہاں کہ اب تمہاری بات پوری ہوگی. اور یہ بات ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے ملتی ہے کہ ہمارے سامنے ذمہ داریاں کو تو سامنے ڈال دیا اور وعدوں کو غیب میں کیا. ہاں، تو منافقین یہ کہتے تھے کہ کام تو کرتے چلے آ رہے ہیں، کچھ ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے. ہاں، ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ رسول نے جو وعدے کیے نا وہ دھوکا ہے، کچھ نہیں. اس طرح کر کے لوگوں کا یقین بگاڑ دیتے. کیوں کہ وعدے میں دیر ہو رہی ہے، وعدہ پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو پھر اس کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دیکھو اتنے سال سے کام کرتے ہو، کتنے سال سے تبلیغ کرتے ہو، ابھی تمہارے حالات بنے ہی نہیں ہیں، پھر چھوڑو. یہ بھی ہے، ایک تو آدمی کو گناہوں میں ڈالے، شہوتوں میں ڈالے اور چھوڑا رہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اب عیش میں پڑ گئے، گناہ میں پڑ گئے اور جو ذمہ داری تھی وہ چھوٹ گئی، دوسری لائن پر چلے گئے. اور ایک مایوس ہو کر چلے گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر مایوسی والا بھی حملہ ہو سکتا ہے. ہاں، کہ شیطان آدمی کو اللہ سے مایوس بناتا ہے کہ دیکھو تیرے رب نے کیا کیا، تو کتنے سال سے جماعت میں ہے، ابھی تک تو تیرا کوئی حال بنا نہیں ہے، پھر کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے. جی ہاں، وہ بیچارہ آدمی نادان ہے، عام طور پر دین کا علم ہوتا نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہوتا. جی ہاں، اس لیے شیطان ان کو یہ سوچاتا ہے کہ تم کتنے سال سے کام کرتے ہو، تمہارا کچھ ہوا نہیں ہوا، یہ کیوں پیچھے پڑے ہو، چھوڑو کوئی دوسری لائن لو. ہاں جی ہاں، تو فرماتے تھے کہ ایک راستہ بہکانے کا مایوسی بھی ہے. کیا ہے؟ مایوس بنایا، نا امید بنایا کہ اتنے سال سے چل رہے ہو، ابھی تک حالات، کتنی دعائیں مانگی ہے، وہ بھی کچھ دعاؤں کا بھی کوئی ظہور نہیں ہو رہا ہے، قبولیت کا بھی کوئی ظہور نہیں ہو رہا ہے، وہ مدد کا بھی ظہور نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس سے لگے رہنے سے کیا فائدہ ہے. یہ ہے. جی ہاں، باتیں بناتا ہے. الشیطان سول لهم، کہ شیطان نے ان کے لیے باتیں بنائی ہے. اس کو تشویلات کہتے ہیں کہ شیطان باتیں بناتا ہے. جی ہاں، اور آدمی کو بہکاتا ہے. ہاں، کبھی مایوس بنا کر کے، کبھی دوسری لالچ میں ڈال کر کے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ حق ہے اور اس کے پورا کرنے کی ایک مقدار ہے. کہ جو عمل اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مانگا ہے، جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کی اللہ ایک حد چاہتے ہیں. جب وہ ذمہ داری اپنی حد پر پہنچ جائے گی تو پھر وہ وعدہ کھل جائے گا، اور جب تک وہ ذمہ داری اپنی حد پر نہیں پہنچی ہے وہ وعدہ ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے تھے کہ کوئی جلدی نہ کرے. کیا نہ کرے؟ جلدی نہ کرے نتائج کو دیکھنے کے لیے.
بلکہ اپنے کام کی مقدار کو بڑھاتا رہے یہاں تک کہ جو اپنے حد پر پہنچ جائے گی تو وعدہ کھل جائے گا۔ صحابہ کرام پر اسی طرح حالات گزرے، مکے کے 13 سال کے حالات مکہ معظمہ میں 13 برس ایسے ہی گزرے، جی ہاں، کہ مال بھی لگ گیا، جان بھی لگ گئی، مہاجرین غریب ہو گئے، مہاجرین غریب ہو گئے، فقراء مہاجرین کو کہا جائے کہ مہاجرین نے اپنی جان مال اتنی لگائی اتنی کہ وہ غریب ہو گئے، فقراء مہاجرین ان کو کہا فقراء غریب، وہ حادثوں سے غریب نہیں بلکہ لگاتے لگاتے بعض چیزیں لگائی، بعض چیزیں چھوٹ گئی ہجرت کرنے کی وجہ سے، بعض چیزیں ہجرت کرنے کی وجہ سے چھوٹ گئی اور بعض چیزیں تھے اب کچھ نہیں۔ اب فقراء مہاجرین ہیں یعنی غریب مہاجرین، اپنی ہجرت کو انہوں نے غریبی تک پہنچایا کہ ہجرت کی وجہ سے جن چیزوں کو چھوڑنا ہوا ان کو چھوڑا، لگانا ہوا ان کا لگایا، یہاں تک کہ وہ غریب ہو گئے۔ یہ ان کی حد بتائیے، فقراء مہاجرین، فقراء مہاجرین یعنی غریب مہاجرین، تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے وہ غریب ہو گئے، جی ہاں، تو ہجرت غربت تک پہنچ گئی۔ اور انصار مدینہ کہ انصار مدینہ اپنی ذمہ داریوں پورا کرتے کرتے ایثار تک پہنچ گئے۔ ایثار کہتے ہیں اپنی حاجت کو نہ دیکھے دوسرے کی حاجت کو پوری کرے، اپنی حاجت کو دبا دے اور دوسرے کی حاجت کو پوری کرے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ ہاں، یہ احسان میں سب سے اونچی شکل ہے، کسی پر احسان کرنے کی اونچی شکل یہ کہ اپنی حاجت کو نہیں دیکھا، اپنی حاجت کو دبا دیا اور دوسرے کی حاجت کو پورا کر دیا۔ تو مہاجرین اور انصار کی یہ دو صفتیں بتائی ہے، ہاں، کہ یہ ہجرت میں فقیر ہو گئے اور یہ نصرت میں ایثار تک پہنچ گئے۔ ایثار یعنی اپنی حاجتیں نہیں دیکھی، اپنی حاجتوں کو پیچھے ڈال دیا اور دوسروں کی حاجتوں کو آگے کیا۔ یہ ادائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند آ گئی مہاجرین کے اور انصار کی، اور اس کے پسند آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا کہا۔ کیا کہا؟ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں تو مہاجرین کو سچا کہا ہے اور ان کو سچا کہا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ تو مہاجرین کو ایک آیت میں سچا کہا، انصار کو ایک آیت میں سچا کہا۔ سچے کے معنی سچ بولنے کے بھی ہیں اور سچے کے معنی وفاداری کے بھی ہیں۔ سچے کے معنی وفادار ہیں، جیسا چاہتے ہیں اللہ ایسا کر دیتے، اس کے خلاف نہیں کرتے، وفادار ہیں، ہاں سچے۔ تو ان دونوں جماعتوں کو سچا بتایا، مہاجرین کو، انصار کو، اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے کیا فرمایا، کیا دعوت دی؟ یہ دعوت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، کوئی عمل کرنے کی دعوت نہیں دی کہ فلاں کام کرو، بلکہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کی روش اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، کہ یہ جان مال لگا کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ جان مال لگا کر دین کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ سچے ہیں۔ اور وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، کونوا مع الصادقین، جان مال لے کر اللہ کے دین کو یہ سرسبز اور شاداب کرنا چاہتے ہیں اور کوئی غرض ان کی نہیں ہے، تو اسی حساب سے یہ سچ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اپنی جماعت کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور یوں فرمایا میری جماعت بھی سچوں میں سے ہے، میری جماعت یہ بھی سچوں میں سے ہے، کیوں کہ یہ بھی جان مال اسی لیے لگا رہے ہیں اور کوئی غرض ان کی بھی نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں لینا ہے، کوئی دوسرا مال متا نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ وہ اپنے دین کی سرسبزی کے لیے جان مال لگا رہے ہیں۔
اس لیے کہا یہ سچوں کے ساتھ ہو تو میری جماعت بھی سچی ہے. ہاں، اور بات بھی یہی ہے کہ اس راستے میں چلنے والا ہر بندہ اپنی جان مال کے ساتھ چلتا ہے، اور کسی سے کوئی تقاضا نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، اپنی ذمہ داری مشورے سے پوری کرتا ہے کہ جو مشورہ ہوگا میں کروں گا، میرے حق میں جو طے ہوگا وہ میں کروں گا. تو اس حساب سے یہ بھی سچا ہے، اور ایسے جتنے ہوں گے یہ بھی سچے. ہاں جی ہاں، تو فرمایا صادقین میں اور سچوں میں ہماری جماعت بھی ہے، اور ہمیں بھی یہی امید رکھنی چاہیے اور اپنے طریقہ کار پر قائم بھی رہنا چاہیے، اپنے طریقہ کار پر قائم بھی رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر قیام نہ رہا تو قربانی ناقص ہوگی، قربانی ناقص ہوگی، عمارت ناقص رہ گئی تو اس میں رہ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کہ ابھی عمارت ناقص ہے تو اس میں رہ سکتے ہیں؟ اس میں بود و باش نہ ہو سکتی، ناقص ہے. ایسے ہی دین کی قربانی اور دین کے کام کہ ناقص ہو رہے ہیں تو پھر دین کے راستے سے جو حالات بننے گے وہ نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کی وجہ سے حالات بناتے ہیں. ہاں، اور دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. ایک تو سزا ہوتی ہے دوزخ جنت کی، وہ الگ ہے. ایک سزا ہوتی ہے حالات کی، ایک انعام ہوتا ہے حالات کا کہ اللہ حالات سے انعام دیتے ہیں. حالات بہتر بنا دیے، حالات بگاڑ دیے. ادنا سزا جو ہوتی ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتی ہے، ادنا انعام جو ہوتا ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتا ہے. اللہ کا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اچھے حالات بنا کر بھی انعام دیتے ہیں کہ اب ان کے حالات اچھے کر دیے. کیوں؟ کہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے، ان کی دینی اچھی ہے، اور ان کے حالات بگاڑ دیے کیونکہ ان کی دینی زندگی اچھی نہیں. تو ایک سزا حالات بگاڑ کے بھی ہے، ایک انعام حالات بنا کے بھی ہے. جیسے جنت دوزخ، کہ جنت انعام ہے اور دوزخ سزا ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد ہے. اور دنیا میں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے، اور کام کی برکتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. کیا پیدا ہوتی ہے؟ حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا رخ دین کی طرف کر دیتے ہیں. ہم تو بہانہ کرائیں گے اور ایک مجمع کا مجمع اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ہاں، یہ تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے. تو اس طرح حالات کا رخ اللہ صحیح کر دیتے ہیں، تو اللہ حالات سے انعام بھی دیتے ہیں، حالات سے سزا بھی دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں حالات کا تعلق، کہ حالات کا تعلق ہماری دینی زندگی سے ہے. جب دینی زندگی صحیح ہو جائے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے، اور دینی زندگی بگڑ جائے گی تو حالات بگڑ جائیں گے. اور یہ سزا ادنا ہے، اصل سزا تو جنت دوزخ ہے، وہ الگ ہے. یہ ادنا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم ادنا درجے کی سزائیں چکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے. اعلیٰ درجے کی سزا کیا ہے؟ کہ دوزخ. ہاں، کیونکہ جو دوزخ میں گیا وہ تو گیا. جی ہاں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. یا اللہ جس کو آپ نے دوزخ میں پہنچایا اس کو تو آپ نے رسوا کر ہی دیا، اب اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کہا وہ تو اصل ہے، لیکن اس سے پہلے، کہ اس سے پہلے دنیا میں حق تعالیٰ شان ہو حالات بناتے ہیں تاکہ بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حالات کا معال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حالات کی وجہ سے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف کراتے ہیں. کہ حالات بگاڑ دیے تاکہ توبہ کر کے آوے. حکمت ہے ان کے حالات بگاڑو تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آوے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، سب ان کو ستاتے ہیں، سب ان کو پریشان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف آوے. اللہ سے الگ ہو گیا ہے. ہاں، یہ ایک سنت ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے. ایک تو بشارتیں ہوتی ہیں، فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے. فضائل سنائے، بشارتیں سنائی، برکتیں دکھائی تاکہ اللہ کی طرف آوے. وہ نہیں آیا کہ اب دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا. وہ راستہ کیا ہے کہ حالات بگاڑ دیے.
صحت کے حالات، کاروبار کے حالات، خاندانی حالات. ہاں آدمی تو بہت سے حالات کے بیچ میں ہے، تو صحیح راستے پر لانے کے لیے حالات بگاڑ لیتے. کوئی عذاب نہیں دینا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانا ہے، کیونکہ آ نہیں رہا ہے فضیلتیں سن کر، برکتیں سن کر. ہاں تو حالات کے ذریعے سے لاتے ہیں کہ ان کے حالات بگاڑ دیے. بکری چرانے والے کی مثال ہے. بکری چرانے والا جو ہوتا ہے ان کی بکریاں بھی ہوتی ہیں، کتا بھی ہوتا ہے. ہاں تو کتا بھی رکھتے ہیں اور بکریاں بھی رکھتے ہیں. تو بکری بھی ایک بھولا جانور ہے، تو کبھی دور بھی چلا جاوے. اب وہ دور چلی گئی، اب کیسے لاوے؟ تو وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے، تو کتا بھونکتا ہے اس کے پیچھے، تو بھاگ کر کے اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. اسے کتے کے ذریعے سے کٹوانا نہیں ہے، بلکہ اس کو ریوڑ میں لانا ہے، اس لیے کتے کو پیچھے لگایا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں کہ خل کرا باتو سنی بدخو کنن تا تولا. دیکھو شعر بول گیا کہ خل کرا باتو سنی بدخو کنن، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو تیرے لیے بد اخلاق بنا دیں گے. تا تولا شو کنن، تاکہ تیرا رخ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے. تو نے فضیلتیں سنی تو فضیلت تو ہضم نہیں ہوئی، فضیلتوں نے کام نہیں کیا. اب فضیلت کے راستے سے لاویں گے. ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک فجیتا ہوتا ہے. ہاں محاورہ ہے ایک فضیلت، وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو انعام اکرام ہے. اور فضیلت قبول نہیں ہوئی تو پھر فجیتا. فضائح اور فضائل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. یہ فضائح یعنی فجیتا ہوگا. تو کچھ لوگ فضیلتوں سے آ جاتے ہیں اور فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کو فضیلتوں سے لاتے. ہاں فضیلتوں سے آتے. جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ تو فضائل سن کر، حضور کے اخلاق آداب سن کر آئے، اور بعض لوگ شخص تھے وہ دیر سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں رہا، اب کچھ نہیں ہے، تو بھائی چلو یہ راستہ اختیار کریں. تو بعض لوگ فضائل سے آتے ہیں، بعض لوگ فضیلت سے آتے ہیں. اور یہ دونوں شکلیں رحمت کی ہے، دونوں شکلیں رحمت کی ہے. قصور آدمی کا ہے کہ اس نے فضیلتیں سن کر لبیک نہیں کہا. اگر فضیلت سن کر لبیک کہتا تو پھر فضیلتیں مل جاتی، لیکن فضیلتیں نہیں، فضیلتوں نے کام نہیں کیا تو پھر فجیتا رسوائیاں کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، چلو اللہ کی طرف. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ مخلوق کو اللہ تیرے پیچھے لگا لیں گے اور تو پریشان ہو جائے گا، تاکہ پریشان ہو کر اللہ کی طرف آئے. یہ بھی رحمت. کل کرا باتوں سونے بدخو کنن تا تورا روح آنسو کنن، کہ اللہ اپنی مخلوق کو تیرے پیچھے لگا لیں گے تاکہ تیرا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. جیسے کتے کو بکری کے پیچھے لگایا تاکہ بکری ریوڑ میں آ جائے. یہ بھی رحمت. یہ بھی اس لیے بعض مصیبتیں، بعض تکلیفیں ایمان والوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے. جب وہ تکلیف پڑی تو اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، تو وہ تکلیف کیا ہوئی؟ وہ تو رحمت ہو گئی. نتیجے کے لحاظ سے وہ رحمت ہو گئی. پہلے تکلیف ہوئی تو یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ کسی کو کس راستے سے لائیں گے، کسی کو کس راستے سے لائیں گے. ہاں یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہ اپنے پروردگار سے ہر آدمی اچھا گمان رکھے. کیا رکھے؟ اچھا گمان رکھے. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا، جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. جی ہاں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اللہ مجھے پالنے والا ہے، اس نے مدد کے وعدے کیے ہیں. تو کہا اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. ہاں اور جیسا گمان رکھو گے ویسے اللہ معاملہ کرے گا. حدیثوں میں انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا کہ جیسا وہ گمان کرے گا.
تو اس لیے اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے، اللہ سے اچھا گمان کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، دو، اور تیسرا اپنے عمل کو اور ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اس طرح کام پورا ہوتا ہے، اس طرح کام پورا ہوتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان ہے۔ اگر اللہ اچھے سے گمان نہیں ہوا تو حالات دکھا کر شیطان آدمی کو اللہ سے کاٹتا ہے، نا امید بناتا ہے۔ دیکھو تیرا اللہ نے تیری کیا مدد کی ہے، تو کتنے سال سے ہے، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نادان آدمی ہے بیچارہ، وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور لائن بدل جاتی ہے اس کی، مایوس ہو کر۔ ہاں، تو اس لیے کہا کہ اپنے پروردگار سے اپنا گمان اچھا رکھو، تمہارے گمان کے مطابق تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو ایک تو اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، دوسرا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ قاعدے کی بات بتائیے کہ اللہ کی مدد جو غیب میں ہے وہ اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے ذمہ داریوں کا لینا یہ اصل کام ہے کہ اپنے اوپر ذمہ داری لو، ہلکے ہلکے نہیں چلنا ہے، پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری لو۔ ہاں، جب اپنے اوپر ذمہ داری لی جائے گی تو نفس میں تربیت آئے گی۔ ہاں، جس جانور سے کام لینا ہوتا ہے اس کی گردن پر جھوا رکھتے ہیں، اس کو لگام دیتے ہیں، ہاں، تاکہ آگے کام دے، نہیں تو یہ کھا پی کر آوارہ ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اپنے اوپر ذمہ داری لو۔ اپنے اوپر ذمہ داری لینے سے نفس میں تربیت آتی ہے، قوت عمل پیدا ہوتی ہے، قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب عمل میں قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اخلاص دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں کیونکہ یہ عمل پر قائم ہے، تو جب عمل پر قائم ہے تو یہ روز روز اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ اس کو اخلاص دیتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، وہ تو دیر میں آتا ہے، تو فرمایا کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ جیسے کوئی پھل آم وغیرہ کا اپنی جگہ قائم رہے، لٹکتا رہے، تو پہلے چھوٹا تھا اب بڑھ جائے گا، پھر اس کا رنگ بدلے گا، پھر اس کی خوشبو بدلے گی، پھر اس کا مزہ بدل جائے گا اور پوری سائز ہو جائے گی۔ اب وہ اس لائق ہو جائے گا کہ دوسروں کو دیا جائے، بیچا جائے، ہدیہ دیا جائے، ملکوں میں بھیجا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہوا ہے کہ یہ آئٹم ہے، ان کو باہر ملک کو بھیجا جائے گا، اس میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کام پر لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا، پہلے دن نہیں ہوتا۔ وہ جو آدمی قائم رہتا ہے اس کے اخلاص کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، پھل کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، رنگ میں، سب چیزوں میں۔ کہ دین پر قائم رہنے سے اور دین کے کاموں کو پابندی کے ساتھ کرنے سے اندر کی مایا ملتی ہے۔ کہ اندر کی مایا کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو گیا، یہ بڑا کام ہو گیا۔ اللہ ناراض ہو گیا، یہ بڑی مصیبت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز، کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز اللہ کا غضبناک ہونا ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ یہ کس سے؟ کہ صحیح نیت سے، صحیح عمل سے، صحیح ترتیب سے، صحیح عمل سے، صحیح نیت سے اور صحیح ترتیب سے۔ یہ تینوں چیزیں نبوت کی تعلیم سے ہوتی ہے کہ نبی آ کر یہ تینوں چیزیں سمجھاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے نبی کی کہ اللہ کے بندوں کو صحیح عمل سکھاوے، صحیح عمل کی صحیح نیت سکھاوے
اور صحیح ترتیب بتاوے، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم و ذکر تو بیچارہ پیچھے چھوٹ گیا، اس کو کوئی نام ہی نہیں آتا۔ آتا ہے؟ بولو، نہیں آتا۔ علم و ذکر کا آتا ہے نا، خروج کا آتا ہے۔ تمہارے ادب فرماتے 5 چیزیں چھوٹ گئی، ایک چیز رہ گئی۔ کتنی چیزیں تھی؟ 6۔ تو اس میں کتنی قابو میں ہے؟ ایک، اور 5 قابو میں نہیں ہے۔ ہاں۔ پہلا کلمہ ہے اللہ کے وعدے کا یقین، اللہ کے وعدے کا یقین اور اللہ کے وعید کا خوف، یہ پہلا نمبر ہے۔ پھر دوسرا نمبر نماز کہ عبادت کا شوق، کہ تبلیغ میں لگ کر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہ سنت بھی تر پڑھ کر آ جاؤ بھائی ایسا ہو گیا۔ ہاں، کمیشن کٹ گیا۔ سنت بھی تر نہیں پڑھتے تبلیغ والے، سنتیں نہیں پڑھتے، اتنے پڑھ اب آ جاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دین کی دعوت ہضم ہوتی ہے تو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے دوائیں اثر کرتی ہے تو بدن کی قوت بڑھ جاتی ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، نیند بھی خوب آتی ہے، بھوک بھی خوب لگتی ہے، کھانا بھی خوب چلتا ہے، کیونکہ صحت ہو گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کڑوی لگ رہی ہے، ہاں کڑوی لگ رہی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر بھی ہے، یہ نہیں کہ میں اس سے اعلیٰ بالا ہوں اور آپ نیچے ہیں، یہ کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم کو اللہ نے دعوت ایک کام دیا ہے، تو اس کام پر اس کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں صحابہ میں کیا اثر تھا، ہاں وہاں دیکھنا ہے، وہ آئینہ ہے یا وہ خورتبین ہے کہ وہاں سے باریک چیز نظر آئے گی۔ تو صحابہ کی سیرت پر جب نظر کی جاتی ہے تو ان کو جب یہ کام ملا تو ایک چیز ان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو گئی۔ اور یہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت کے ہو گئے، کیونکہ اللہ کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے اللہ کی۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، یہ دعوت ہے۔ یہ بات تو قارون سے کہی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو اللہ نے دولت دی کہ اللہ نے تجھ کو دنیا دی، اپنے آخرت بنا لے۔ ہاں، تو مالدار تھا۔ اب حضور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات ہمارے لیے قرآن کریم میں آئی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ اسے صحابہ کہتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے وہ آخرت بنانے کے ہیں، کہ ہم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں گے۔ اور آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے؟ کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ دین دیا ہے، اس دین کے بغیر آخرت ہرگز نہیں بنے گی، دین کے بغیر آخرت۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کہتے ہیں میرے پاس آئے گا، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا اور وہ ہمیشہ کے خسارے میں ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کامیابی کا یہی ایک راستہ دیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم کس چیز کے ہیں کہ اپنے دین سے اپنی آخرت بناؤ، اور دعوت بھی یہی ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ تو میں نے کہا تبلیغ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کی فکر پیدا ہو جاوے، کہ اپنی ہر حرکت سے وہ اپنی آخرت بناوے، اپنی نیت سے، اپنے عمل سے، ہر چیز سے اپنی آخرت بناوے۔ یہ چیز ان کے اندر نمایاں تھی، اس کے اثرات ان کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے۔ کیسے ظاہر ہوتے تھے؟ ایک تو ان کے اندر
اپنے دین کے اور ایمان سے محبت پیدا ہو گئی. جیسے اپنے بال بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے زمین جائیداد سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، طبیعی چیز ہے، ہر ایک ہوتی ہے. تو ایسے ہی ان کو اپنے دین سے محبت ہوگی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ کیا کہ تم کو ایمان سے محبت مل گئی. تو ان کو ایمان سے محبت ہو گئی، دین سے محبت ہو گئی. تو دعوت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دین کے ساتھ محبت ہو جائے. کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ محبت. وہ محبت ایسے نہیں ہوگی جو بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ عقلی محبت ہوتی ہے. وہ بیوی بچوں سے طبعی محبت ہوتی ہے، وہ جانور کو بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ہر جانور کو، وہ طبعی محبت ہے. تبھی محبت کا تقاضا نہیں ہے، عقلی محبت کا ذکر ہے. تمہاری عقل کا یہ تقاضا ہو کہ تم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے کاموں سے محبت کرو. تو جب آدمی کی عقل سمجھ جاتی ہے تو وہ عقل اس کو رہبری کرتی ہے کہ اللہ کے کام سے، اللہ کے دین سے محبت کرو. یہ تیرے پاس سدا رہے گا، باقی چیزیں سدا نہیں رہے گی، یہ سدا رہے گی. تو اس لیے صحابہ کہتے تھے، ان کی عقل سمجھ گئی تو کہتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. اور یہی اس دعوت کا اثر ہے کہ یہ جتنی ہضم ہوگی اتنے آدمی آخرت بنانے میں لگے گا، اپنی آخرت بنانے میں اتنے لگے گا. ہر شعبے سے وہ اپنی آخرت بنائے گا. تاجر تجارت سے آخرت بنائے گا، مزدور مزدوری سے آخرت بنائے گا، عہدے والا اپنے عہدے سے آخرت بنائے گا، زمیندار زمینداری سے آخرت. کیونکہ ہر لائن کا دین ہے. کیا ہے؟ تاجر کے لیے تجارت کا دین ہے، زمیندار کے لیے زمینداری کا دین ہے، مزدور کے لیے مزدوری کا دین ہے، عہدے دار کے لیے عہدیداری کا دین ہے. تو ہر لائن کا دین ہے. جو اس لائن میں ہو اس لائن کا دین اختیار کرے. اگر وہ اس لائن کا دین اختیار نہیں کرے گا تو وہ پھر محروم ہے، اس کی دنیا بنے گی، آخرت نہیں بنے گی. حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. کیا ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ مزدوری، عہدے داری، زمینداری اور دکانداری، یہ 4 شعبے ہیں روزگار کے اور معیشت کی دنیا میں جینے کے لیے. 4 شعبے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ 4 شعبے ہیں دنیا میں، اور ان چاروں شعبوں کے ہمارے دین میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. تجارت کے فضائل ہیں اور تجارت کے مسائل ہیں. عہدے داری کے فضائل ہیں، عہدے داری کے مسائل بھی ہیں. مزدوری کے فضائل ہیں اور مزدوری کے مسائل ہیں. زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں. تو کسی شعبے میں جائے گا ان چاروں میں سے. ہاں، تو اگر اس کے بعد دین ہے تو وہ اپنے اسی شعبے سے کامیاب ہو کر نکلے گا دین کی وجہ سے. اس لیے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کر کے آئے گا وہ نہیں قبول کرے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ عہدیدار ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو. عبادت میں بھی اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے نبی کے علاوہ، نبی کے طریقے کے علاوہ، تو وہ بھی قابل قبول. اس لیے میرے دوستو، دین کی بنیاد جس طرح محنت پر ہے، دین کی بنیاد اتباع پر ہے. کس پر ہے؟ اتباع کرو. ہاں، اتباع کرو. اتباع میں محنت بھی ہے کہ محنت بھی کرو، اور محنت کے ساتھ خالی محنت نہیں کرنی ہے بلکہ محنت میں زندگی اتباع پر آوے. آخری چیز اتباع ہوتی ہے. آخری چیز وہ کیسے؟ وہ ایسے اتباع کہ ہم کو حکم ہے نبی کا اتباع کرو. ہے نہیں حکم کہ اپنے نبی کا اتباع کرو، اپنے نبی کی پیروی کرو، اور نبی کو حکم ہے کہ وحی کا اتباع کرو. نبی کس چیز کا اتباع کرے گا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو چیز آپ پر وحی آ رہی ہے آپ اس کے متبع بنیں، اس کے اتباع کریں، دوسری طرف نہ جائیں. اور ہم کو کیا حکم ملا ہے کہ نبی کا اتباع کرو. تو دین میں اصل اتباع ہے. محنتیں اس لیے ہو رہی ہے کہ اتباع کا مزاج بنے. محنت کے لیے نہیں ہوتی. کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کیوں محنت کی؟ کہ محنت کے لیے. کہ کیوں اذان دی؟ کہ اذان دینے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے اور محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے.
محنت کس لیے؟ منفعت کے لیے، اس کے نفع کے لیے ہوتی ہے کہ اس محنت کا کیا نفع ہے. مزدور محنت کرتا ہے تو اس سے اس کا نفع ہوتا ہے، کاریگر اپنے کاریگر کرتا ہے اس سے اس کا نفع ہوتا ہے. ایسے ہی ہم کہ اپنی محنت کے ذریعے سے ایک تو محنت کا طریقہ صحیح ہو، پھر دیکھیں اس کا کیا نفع ہے، اس کا کیا نفع ہے. تو جو محنت صحیح ہوگی وہ محنت رسول کے اتباع پر لے جائے گی، وہی محنت صحیح ہے، وہی محنت صحیح ہے جو رسول کے اتباع پر لے جاوے. جی ہاں، رسول کے اتباع پر نہیں لے جا رہی ہے تو وہ محنت ہی صحیح نہیں. کہ محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. آدمی جانوروں سے کھیتی کرتا ہے، ٹریکٹر سے کھیتی کرتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ فصل لینا ہے، زمین سے فصل لینا ہے، چاہے ٹریکٹر سے کرے جانوروں سے کرے، مراد فصل لینا. تو محنت کا مقصد منفعت ہوتی ہے کہ اس محنت سے ہمیں ایک نفع لینا ہے. تو ہماری محنت کا کیا نفع ہے؟ کہ ہماری محنت کا اصل نفع یہ ہے کہ ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے. ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے، یہ اصل مراد ہے. باقی طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ یہ طریقہ کار وہ معتبر ہے جو مقصد کار پر لے جاوے. میری بات خدا کرے سمجھ میں آوے. یہ طریقہ کار وہ معتبر ہے جو مقصد کار پر لے جاوے. ہاں، جیسے لوگ دنیا میں مختلف طریقے سے محنت کرتے، کھیتی کرتے ہیں تو ٹریکٹروں سے کرتے ہیں، جانوروں سے کرتے ہیں، اور بغیر ان کے بھی کرتے ہیں. سبزی والے، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ ان کا مقصد زمین کی پیداوار لینا ہے. سب کا مقصد ایک ہی ہے، ٹریکٹر والا ہو، بیلوں والا ہو، جی ہاں، سب کا مقصد زمین سے پیداوار لینا. محنت کے طریقے مختلف اور مقصد ایک. تو طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، مقصد کار ایک ہوتا ہے. طریقہ کار مختلف آسانی کے لیے کہ بھائی جانوروں سے کھیتی نہیں ہوتی، ٹریکٹروں سے کرو، مشینوں سے کرو، اسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں اور وہ سب صحیح بھی ہوتے ہیں، اور مقصد کار ایک ہی ہوتا ہے. وہ مقصد کیا کار ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جاتا. مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا تمہارے اس کام سے کیا مقصد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کام سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے، یعنی آپ کا اتباع ہو جائے. کہ جو باتیں حضور صلی اللہ کے پاس سے لائے ہیں یا اللہ نے آپ کو دی ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. اور کچھ لینا نہیں ہے دنیا والوں سے، اگر مجھے حکومت لینی ہے، مالدار سے مال نہیں لینا ہے، کسی سے کچھ نہیں. ہم کو تو یہ ملنا چاہیے کہ اگر یہ ہم کو حاصل ہو گئی کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. ہاں، تو میں نے کہا اصل زندگی وہ اتباع کی زندگی ہے. ہاں، اور یہ اتباع انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگا. کہاں ظاہر ہوگا؟ ہاں، علاج کی طرح سے. 100 پلنگ ہے اور 100 پلنگ پر 100 بیمار ہے اور 100 بیماروں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن ان کی صحت اور تندرستی کو انفرادی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس مریض کو کتنا فائدہ ہوا، اس مریض کو کتنا فائدہ ہوا، ابھی اس کے علاج میں کتنی دیر لگے گی. یہ انفرادی دیکھی جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ علاج تو اجتماعی ہوتا ہے اور ان کو دیکھا کیسے جائے گا؟ انفرادی دیکھا جائے گا. ایسے یہاں ہے، 4 مہینے بھی لگیں گے، چلے بھی لگیں گے، سب انفرادی طور پر اپنی ذاتی زندگی میں کتنا دن آیا یہ دیکھا جائے گا. یہ کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علاج ہے، کاروبار ہے. کاروبار بازار میں سب کرتے ہیں. ہر تاجر دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا، وہ مجمع کو نہیں دیتا بازار والے کتنا کما رہے ہیں، میں نے کتنا کمایا، مجھے کتنا نفع ہوا. تو میرے دوستو، محنت اجتماعی ہوگی لیکن نتائج انفرادی طور پر دیکھے جائیں گے کہ میری زندگی میں کتنا دن آیا، کتنی غلط چیزیں میری زندگی میں سے نکل گئی. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قبر، ایک قیامت. ایک قبر اور ایک قیامت. قبر میں آدمی کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی
وہ اکیلا ہوگا اور اس کی انفرادی زندگی دکھائی جائے گی کہ تیری انفرادی زندگی یہ وہ قیامت کے اجتماع سب چھپی ہوئی چیزیں کھل جائیں گی. یوم تبلی السرائر کہ آج کا دن وہ ہے کہ تمام چھپی چیزیں کھل جائیں گی. اجتماعیات آ جائے گی, چور کی چوری سامنے آ جائے گی, خیانت کرنے والے کی خیانت سامنے آ جائے گی, تقوی والے کا تقوی سامنے آ جائے گا. ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. ہاں متقی یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جنت میں جا رہے ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں. کہ ان کا تقوی ظاہر ہوا. تقوی ظاہر ہوتا نہیں, وہ تو اندر ہوتا ہے. تقوی پرہیزگاری, حضور نے فرمایا تقوی ہاں ہونا, پرہیزگاری تو یہاں ہوتی ہے. کوئی جانتا نہیں ہے, کسی کو دکھا نہیں سکتے کون کتنا متقی ہے, اندر ہے. آج ظاہر ہو جائے گی. یہ جنت کی طرح ایک وقت جا رہا ہے. یہ کن کا وقت ہے؟ یہ متقیوں کا وقت ہے, یہ تقوی والوں کا وقت ہے. یہ جنت میں جا رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ کہ مجرمین ہے. یہ مجرم لوگ ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی مجرمانہ زندگی بھی اور ان کی متقیانہ زندگی بھی دونوں کو ظاہر کر دیا. قبر میں ظاہر نہیں ہوا, قبر میں اسی کے لیے ظاہر ہوا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ, اجتماعیت کا بھی, انفرادیت کا بھی. یہ چیزیں اس لیے دکھائی گئی ہے کہ اپنی آخرت بناوے اپنے دین کے ذریعے سے. جیسے صحابہ کہتے کہ ہم تو اپنی آخرت بنانے کی فکر میں ہے, انما ہممنا الآخرہ, کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. اور یہی اصل ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں سے اپنی آخرت بناوے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. حدیث شریف میں کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا. جی ہاں, تو کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. اور قابو کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ موت کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے اس کو آج کرے. جو عمل اس کو موت کے بعد کام آئے گا اس کو آج ہی کر لے, ٹالے نہیں دوسرے وقت پر, آج ہی کرے. عمل لما بعد الموت, موت کے بعد کام آنے والا فجر کرے. یہ کہیے یہ باہوش سمجھدار آدمی. اس لیے دین کے کام سے سمجھ بھی صحیح ہو جاتی ہے اور دین چھوڑنے سے سمجھ بھی بگڑ جاتی ہے. ہاں, دین چھوڑنے سے سمجھ بگڑ جاتی ہے. جی ہاں, عقل خواہش کے تابع ہو جاتی ہے. عقل خواہشوں کے تابع ہوتی ہے. حالانکہ عقل جو ہے وہ تو کنٹرول کرنے کے لیے دی ہے کہ آدمی خواہشوں میں بھی لے جاوے, بربادی میں نہ جاوے, کنٹرول کرے. عقل بریک کی جگہ پر ہے. عقل بریک کی جگہ پر ہے. عقل کے معنی ہی بند کرنے کے ہیں, بریک کرنے کے. جی ہاں, تو عقل اس لیے دی ہے, یہ بریک دی ہے. یہ کرنے کی چیز ہے, یہ نہ کرنے کی چیز ہے. پھر کرنے نہ کرنے کی چیزوں کے لیے نبی بھیجے گئے. یہ کرنے کی چیزیں ہیں, یہ نہ کرنے کی چیزیں ہیں, اور پہلے سے عقل دے دی ہے. عقل تو پہلے سے دی, پھر نبی کی بات آئی اور نبی کہ یہ کرنے کی چیز ہے, یہ نہ کرنے کی چیز ہے, اس کا یہ نفع ہے, اس کا یہ نقصان ہے. تو اب سمجھدار ہوگا تو وہ اپنی ذات پر قابو کرے گا, یعنی نافرمانی کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اور جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرے گا. اسے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. آج موقع ہے. الیوم عمل ہاں غداً حساب. آج عمل ہے, حساب نہیں ہے. کل حساب ہے, عمل نہیں ہے. یہ فرماتے تھے صحابہ کہ آج عمل ہے. کوئی پوچھے گا نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی, نہیں پوچھے گا. پوچھے گا کوئی؟ نہیں پوچھے گا. ہاں, یہ کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. تو آج عمل ہے, حساب نہیں ہے. کل حساب ہے, عمل نہیں ہے. جی ہاں, یہ کیا کیا تھا. اس لیے میرے دوستو, یہ دعوت جو ہے ایک طرف ہماری اپنی زندگیوں کو صحیح بنانے کے لیے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی وہ سنتوں والی بنے. ہر آدمی کی انفرادی زندگی کیسی بنے؟ سنتوں والی. صبح میں کیا سنت ہے, شام میں کیا سنت ہے, گھر سے نکلنے والا کیا سنت ہے, مسجد میں جانے کا. ہر آدمی کی انفرادی زندگی سنتوں والی, اجتماعی زندگی نصرتوں والی. یہ ہماری ترتیب ہے. اجتماعی زندگی نصرت والی, کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مل جل کر دین کے مددگار بنو. ایک آدمی کا مدد کرے گا,
ایک آدمی کیا مدد ہے؟ تم سب دین کے مددگار بنو. یوں کہا یا ایھا آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. تو دین کی مدد کرنے کا حکم عام ہے کہ ہر آدمی اپنا دین سیکھے، دوسرے کو سکھاوے، دوسرے کو سیکھنے کرنے عمل کرنے کی دعوت دے. جی ہاں، تو نصرت اجتماعی کہ پوری امت کے ذمے اللہ نے کام کیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. جیسے زمین کو پانی پہنچتا ہے تو زمین اپنی پیداوار ظاہر کرتی ہے، اور پانی کٹ جاتا ہے تو پھر سب سوکھ جاتا ہے. تو نصرت کے معنی ایسے ہیں جیسے زمین کو پانی دینا. نصرت کا عربی ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے، عربی میں پانی دینا، زمین کو سیراب کرنا. عام طور پر لوگ نصرت کا معنی مدد کرنے کا کرتے ہیں، وہ متبادر اور قریب معنی ہے. اصلی معنی نصرت کا پانی دینا ہے کہ زمین کو پانی ملے گا تو زمین آباد ہو جائے گی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، جو کی زمین جو اگائے گی. اور پانی نہیں ہے تو نہ زعفران نہ جو، نہ اعلیٰ نہ ادنا، کچھ نہیں. پانی نہیں ہے اور پانی ہے تو اعلیٰ بھی ہے ادنا بھی ہے. اس لیے ہم کو ایک حکم نصرت کا ہے کہ پوری کی پوری امت اپنے دین کی مددگار بنے. ہاں، دین سیکھے، دین سکھاوے، اور سکھا کر کے دنیا میں ایسی محنت کرے کہ دنیا میں مسلمان اپنے دین کی مدد کے لیے، اپنے دین کام کے لیے تیار ہو جائے. یہ محنت کہ اسے تمہارا ماحول بنے گا، اسے لوگوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا. اس کو نصرت کہتے ہیں. تو نصرت کا عمل یہ اجتماعی عمل ہے کہ سب مل جل کر کے مددگار بنو. اور انفرادی زندگی میں نبی کی سنتوں کے پابند بنو. ہاں، پہچانا یہ مسلمان ہے. کیوں کہ اس کے اوپر سے نیچے تک یہ مسلمان، اوپر سے نیچے تک مسلمان ہے. اس کی زندگی بتا رہی ہے. ہاں، یہ تقویٰ طہارت کے ساتھ ہے. ہاں، اس کی زندگی پاکیزہ ہے. ہاں، تو انفرادی زندگی کو سنتوں پر لانا، اجتماعی زندگی کو نصرتوں پر لانا، یہ ہے کام کا طریقہ اصلی. ایک ایک مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کا پابند کہ صبح آپ نے کیا کیا تھا، شام میں آپ نے کیا کیا تھا، آپ مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، مسجد کیسے نکلتے تھے، اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، نیچے اترتے تو سبحان اللہ. یہ سب سنتیں ہیں. سنتیں کہاں ظاہر ہوگی کہ انفرادی زندگیوں میں. اس لیے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. ستاروں میں حرکت بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. ہر ستارے میں حرکت بھی ہے اور روشنی بھی ہے کہ میرے صحابہ کے ستاروں کی طرح کہ وہ حرکت میں بھی ہے اور روشنی میں. یہ طریقہ چاہیے کہ ہمارے اندر حرکت بھی ہو اور اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی روشنی بھی ہو. ہاں، دونوں. تو حرکت کا پتہ چلے گا. اندھیرے میں اندھیرا ہو گیا تو حرکت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ستارہ روشنی کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو پتہ چل رہا ہے ستارہ چل رہا ہے. یہ صحابہ کی زندگی بتائی کہ وہ اپنے دین کو لیے ہوئے ہیں، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو. اس کا نور ہے اور اس کے ساتھ حرکت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. جی ہاں، یہ نہیں کر کے بیٹھو اللہ اللہ کرو، کھاؤ پیو، ایسا، بلکہ آپ نے اس کو حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. چکی کو حرکت ملتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرے گا. کیوں؟ دانے ڈالے گئے، اور دانے نہ ڈالو تو پھر آٹا نہیں، آواز ہے. ہاں، تو دانے ڈال کر چکی چلائی جاتی. کیا مطلب ہوا کہ علم و ذکر لے کر حرکت کرو. کیا لے کر؟ علم و ذکر لے کر حرکت کرو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا علم دیا ہے اور کیا عمل دیا ہے کہ اس کو لے کر حرکت کرو. جیسے دانے ڈال کر حرکت کرو تو آٹا ہی آٹا ہے، پھر روٹی روٹی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ آٹا تو آ گیا. تو ہماری دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دوسروں کو بتاؤ اور اپنی زندگی کو بھی عمل پر لاؤ. تیسرا نمبر تو ہماری ریل کی پٹری کی طرح سے ہے. ریل بغیر پٹری کے کیسے چلے گی؟ تو علم و ذکر کے بغیر دینداری کیسے آئے گی؟ آئے گی؟ پٹری کے بغیر ریل چلے گی؟ نہیں چل سکتی. ریل کو پٹری چاہیے اور پٹری کو ریل چاہیے. خالی پٹری سے بھی فائدہ نہیں ہے. ہاں، ریل پٹری کے ساتھ اور پٹری ریل کے ساتھ. تو مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے ساتھ. جس کے ساتھ علم و ذکر کہ اس وقت اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اس کا اس کے پاس علم ہو.
اور اسے عمل کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے وہ اس کو خبر ہو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. سمجھ آئی نا بات؟ سنتے نہیں اوپر چڑھو گے تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. کیوں؟ کہ ہم کو طریقہ ملا ہے کہ جب اوپر چڑھو تو تکبیر کرو، اللہ کی بلندی بیان کرو، اور نیچے اترو تو اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ علم و ذکر ہے کہ اوپر چڑھنے میں یہ کہو، نیچے اترنے میں یہ کہو. یہ علم و ذکر چڑھنے اترنے کا علم و ذکر. تو جب چڑھنے اترنے کا علم و ذکر دیا ہے تو زندگی کے ہر کام کا علم و ذکر دیا ہے. سمجھ نہیں نا بات؟ لیکن بیچارے علم و ذکر کو تو شاہد پر کیا ہے، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا غریب کا. ہاں ورنہ تو مسلمانوں میں کتنا علم زندہ ہوتا ہے. صحابہ بغیر کتابوں کے، بغیر کارخانوں کے، بغیر قلم کاغذ کے سب عالم ہو گئے. ہاں کوئی بھی صحابی جاہل نہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنی محنت سے اس کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، پوچھتے تھے، یاد کرتے تھے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے صحابہ نے صحبت سے علم لیا. کاغذ کتاب کارخانے کچھ بھی نہیں تھے نا، تو کیسے علم لیا ہوگا؟ کہ صحبت سے علم لیا. فرمایا ہمارا طریقہ بھی یہی ہے صحبت والا، کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کے ساتھ ہو جاوے، اور جاننے والے اپنے آپ کو نہ جاننے والوں کے ساتھ کریں، تاکہ ان کی صحبتوں سے ان کو علم و ذکر ملے. کیا ملے؟ ہاں علم و ذکر ملے کہ اس وقت میں خدا کا کیا حکم ہے اور اس حکم کا ابھی نے کیا طریقہ بتایا ہے. وہ علم و ذکر کا مطلب ہے. تو پھر پوری زندگی علم و ذکر والی ہو جائے گی. کھانا کھائے تو، کھانا کمائے تو، کچھ بھی کرے اس کا علم و ذکر ہے. جیسے پٹری، ہاں ریل کی پٹری، کہ ریل ہمیشہ پٹری پر ہی رہتی ہے. تو مسلمان کی زندگی ہمیشہ علم و ذکر پر ہی ہوتی ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی جہالت پر ہے، زندگی غفلت پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جہالت کو بھی ختم کیا اور غفلت کو بھی ختم کیا. ہاں لوگوں کی جہالت کو ختم کیا. جاہلیت کا زمانہ نہیں، زمانہ جاہلیت زمانہ اسلام ہو گیا. تو جہالت ختم ہوئی. پھر غفلت ختم کر دی. غفلت کی جگہ کیا دیا؟ غفلت کی جگہ ذکر دیا. یعنی اس وقت میں کیا عمل کرنا ہے، جس وقت میں جو عمل کرنا ہو وہ اس وقت کا ذکر ہے. یہ مطلب ہے ذکر کا. ایک تو ذکر تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا وہ الگ ہے. اس وقت میں کیا عمل کرنا ہے وہ اس وقت کا ذکر ہے. رکوع کریں گے تو سبحان العظیم پڑھیں گے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے، سبحان العظیم پڑھو. اور سجدے میں جاؤ گے تو سبحان الگ، یہ اس وقت کا ذکر ہے. کہ اس وقت میں کیا کرنا ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے وہ بتایا ہے زندگی کے ہر حال میں. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا، کہ علم و ذکر ہمارے ساتھ پوری زندگی کے لیے ہے. کہ اس وقت میں یہ حالت ہے کہ اس وقت میں یہ کرو. جیسے رکوع میں سبحان اللہ العظیم، سجدہ میں سبحان اللہ، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیرات. یہ ہوتا ہے نا حالات کے لحاظ. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا، جو جس حالت میں ہو اس حالت کا دین اس کے پاس ہو. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ جو جس حالت میں ہو. بیمار کے بعد بیماری کا دین، بیمار کے بعد یہ بیماری کا کھانا نہیں ہوتا. پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں بیمار، تو پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں تو بیماری میں بیماری کا دین رکھو. سفر میں سفر کا کھانا کھاتے ہو، سفر میں سفر کا دین رکھو. یہ مطلب علم و ذکر کا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو. یہ تقاضا ہے ہماری دعوت میں. مسلمانوں کو علم و ذکر پر لانا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو، تاکہ کوئی مسلمان کسی حالت میں بھی بے دینی کی زندگی نہ گزارے. تو علم و ذکر پٹڑی کی طرح سے، کبھی بھی ریل پٹڑی سے نیچے اتر نہیں سکتی. اتر سکتی ہے اور اترے تو ڈھیر ہو جائے گی. اتر گئی تو ڈھیر ہو جائے گی، ریل نہیں رہے گی، وہ ڈھیر ہے. تو مسلمان کی زندگی کو اس دعوت کے ذریعے سے علم و ذکر پر لانا مطلب کہ اس کی زندگی کا کوئی حال اللہ کے حکم کے بغیر، نبی کے طریقے کے بغیر نہیں ہوگا. تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھے گا، نبی کے طریقے کو دیکھے گا. علم و ذکر اتنی بڑی چیز ہے. جی ہاں، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ایک ہی رکنا ہمارے عمل میں نکلنا ایک ہی ہے، اور باقی 5 دکھائی دے. ہماری دعوت تو 6 کے 6 نمبروں کی ہے. ہماری دعوت 6 کے 6 نمبروں کی ہے.
کہ ہمارے ایمان میں اتنی قوت آوے کہ ہمارا ایمان ہم کو حرام سے بچائے. ایمان کی قوت سے آدمی حرام سے بچتا ہے. تو اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ حرام سے بچائے اور حلال پر لگائے. ہاں، ایمان میں قوت نہیں پیدا ہوئی تو حرام سے نہیں بچ سکتا. حرام میٹھا بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. حرام میٹھا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، اور حلال تھوڑا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. حلال کمانا تو کڑوا ہی کھائیں گے، پسینے سے کھائے. ہاں، حرام میٹھا ہے تو کون بچے گا؟ کہ ایمان والا بچے گا. اس میں ایمان کی قوت ہے. ایمان کی قوت کو اس لیے بڑھانا ہے کہ ایمان کی قوت کی وجہ سے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے گا. دوسرا کہ ایمان کی قوت سے فرائض ادا ہوں گے. کیا ادا ہوں گے؟ ہاں، لوگوں نے تبلیغ میں نکل کر چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی ہے. ہم بے نمازی تھے، چھوٹی ہوئی زکاتیں دی ہے کہ ہم نے زکات روکی ہے، دی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں. اب سمجھنا یہ فضائل زکات پڑھی، نماز زکات تو چھوٹی ہوئی زکاتیں نکالی کہ اتنے سال سے مالدار ہوں، اتنے سال سے صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر زکات واجب ہے اور دی نہیں ہے. ہاں، یہ سب کس سے ہے؟ یہ محنت کی وجہ سے چیز روشن ہو گئی. ہاں، تو فرائض ادا ہونے لگے، حرام سے بچنا نصیب ہو گیا کہ یہ دین بنا. فرائض ادا ہو جائیں، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، یہ ہوا دین. تیسرا کہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط ہو جائے کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ رہے. سمجھے؟ یہ ایمان کے کمال کی چیزیں ہیں یہ کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئے، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہے، کسی کا کوئی حق ہم نہ دبائیں، جس کا جو حق ہے وہ ہم سے لے لے. یہ دین بنا. یہ کیا بنا؟ کہ جب محنت صحیح ہوگی تو یہ چیزیں پیدا ہوگی. ہاں، کہ فلانے کا مجھ پر حق ہے، یہ لے لو، کس سے پڑھنا ہے نا. ہاں، پھر امانت داری آ جائے گی. کیا ہے یہ تو اس کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہیں لیتا. امانت داری، لالچ ختم. لالچ ہے کہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے، اور امانت داری کہ میرا نہیں ہے، اس کا ہے. جی ہاں، تو ایمان پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایمان کی تاثیرات ہیں. اسے مولانا الیاس صاحب اپنی محنت کو ایمان کی تحریک کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ ایمان کی تحریک ہے، ایمان کو حرکت میں لانا ہے. جسے بدن میں خون حرکت کرے تو بدن کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اور کہیں جگہ کا خون اٹک گیا تو آدھا سن ہو جائے گا. تو ایسا کہ ایمان میں حرکت لانی ہے تاکہ ایمانی تقاضے پورے ہوئیں. اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، آخرت کی فکر کرے. یہ اصلی طاقت ہے. یہ اصلی طاقت ہے کہ اللہ کا حق، بندوں کا حق، اپنے آخرت کی فکر. یہ ایمان کی طاقت کی تاثیر ہے. تو فرماتے تھے ہماری یہ تحریک وہ ایمان کی تحریک ہے. کوئی عہدہ لینے کی تحریک، مال حاصل کرنے کی تحریک نہیں ہے. ہاں، ہمارے ہاں مطلب یہی ہے کہ ہمارے ایمان بن جاوے، ہمارے اعمال بن جاوے، ہماری آخرت بن جاوے. اس کے لیے یہ محنت ہے. اس لیے اس امت کو اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس محنت میں لگائے رکھے اور آخر تک لگائے. کوئی میعاد ایسی مقرر نہیں ہے، کوئی میعاد اس کی مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کی حد بتائی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ تشہیر ہے کہ تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مر گئے. اللہ کی بات مانتے مانتے مر گئے. پھر آخری عمر سب سے اچھی ہو جاوے، کیونکہ شروع سے ماننا شروع کیا ہے تو آخری عمر سب سے اچھی ہو جاوے. حضور دعا مانگتے تھے. دعا کیا مانگتے تھے؟ ہم کو دعا سکھاتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، کہ اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہتر سے بہتر ہو جائے تاکہ بہتر زندگی گزار کر اللہ سے ملے. یہ دعوت بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ زندگی کا اصلی کام بھی ہے ان چیزوں میں. اس لیے میرے دوستوں اس کام کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیں، قرآن حدیث سے سمجھیں اس کو. ہاں، کہ اس کے سمجھنے کے لیے تو قرآن حدیث آیا ہے. آپ کو جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے قرآن حدیث آیا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رہبر ہیں اور قرآن حضور کا رہبر ہے. قرآن پاک وہ حضور کا رہبر ہے، حضور سب کے رہبر ہے. اور آپ کا رہبر کون ہے؟ اوپر سے وہی آ رہی ہے کہ قرآن آپ کا رہبر ہے. تو
ہم کو یہ رہبری ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنانا ہے، اس پر اپنی زندگیوں کو ڈالنی ہے، ہاں، اور دوسروں کے ساتھ سہکاری کر کے دوسروں کو بھی اس پر لانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کے لیے سب دوست نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاں، اور جو تقاضے اس کام کے ذیل میں ہمارے پاس آئیں وہ تقاضے بھی اوڑھنے ہیں۔ نبیوں کی سنت یہ ہے کہ نبی تقاضے پیدا کرتے ہیں اور امت تقاضے پورا کرتی ہے، یہ سنت ہے نبیوں کی، کہ نبی تقاضے لاتے تھے کہ فلاں کام کے لیے کون تیار ہے، فلاں کام کے لیے کون تیار ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا صحابی، کیا میں تیار ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اپنا نام بتاتا تھا۔ جی ہاں، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہ تقاضے ہیں، یہ تقاضے ہیں، اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ ہاں، کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھنا، اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ جان مال اولاد نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ نعمت کے ہونے کی وجہ سے اس کا شکر گزار ہم رہیں گے، اور امانت ہونے کی وجہ سے جو حقوق ہم پر آئیں گے وہ ان امانتوں سے پورے کیے جائیں گے۔ اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ نے ہم کو سارے عالم کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے، ہاں، یہ سارے عالم کے لیے پیدا کیا ہے، ایک ایک امتی پورے عالم کے لیے، پوری امت کے لیے۔